السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور پاکستان کے اندر ویسے بھی یا کوئی دنیا میں جو ہوں گے پولیٹیشینز ہو گئے، پنڈت ہو گئے، پادری ہو گئے، مولوی ہو گئے، جرنلسٹس ہو گئے، جرنیل ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہمیشہ دو چار ایک چورن بیچتے ہیں، نیشنلزم کا چورن اور ڈی گلوبلائزیشن کا چورن بیچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی فلانا تمہارا دشمن ہے اور ہمارا فلانا دوست ہے، جبکہ اپنے ان کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں اور آپ کو سب کے ساتھ ڈیوورس رہتے ہیں، ویئرس اور عوام لوگ بھی اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا سیدھا اور سادہ پرنسپل ہے کہ دیر آر نو کامن فرینڈس اور فوز، دیر آر کامن انٹرسٹس۔ تو اس چیز کو دیکھے بغیر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر اس میں مثال لی جائے، میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مثال لوں گا، یا یہ جو جتنے بھی جب ہوئی تھی لاہور ڈکلیریشن ہوئی تھی فروری 1999 میں، تو اس وقت لوگ جماعت اسلامی والے بھی اور یہ سب واجپئی کے آنے پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن آج وہی جو قادری صاحب ہیں وہ کینیڈین نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا بھی جاتے ہیں لیکچر دینے، لیکن آپ کو یہ چورن بیچتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ فلاں اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سملرلی اپنے خان صاحب دیکھ لیں، ان کا بھی سچویشن یہی ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، فلانا پکوڑا، فلانا یہ فلانا وہ، لیکن اپنے بچے انگلینڈ میں ہیں۔ یہی حال میاں برادران کا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو باقی جرنیل ہو گئے، ججز ہو گئے، ان کی بھی یہی سچویشن ہے، اپنے بچوں کو یا اپنی پرسنل انٹرسٹس کو باہر بھیج دینا۔ اگر آپ امریکہ کے اندر دیکھیں تو امریکن پریزیڈنشیل الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کافی ساری دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اس میں وہ بہت سارے دوسرے ملکوں کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اپنے بزنسز دیکھیں تو شاید وہ پوری دنیا کے اندر چل رہے ہوں اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور لوگوں کے انٹرسٹس کو کے اوپر وہ اپنے انٹرسٹ کو حاوی کرتے ہیں، اور لوگ بھی بیوقوفی سے اس کے انٹرسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹو کر لیتے ہیں۔ وہ جوناتھن نے بالکل صحیح کہا تھا کہ پیٹریٹزم از دی لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل۔ تو گلوبلائزیشن جو ہے وہ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ 21ویں صدی کی ایک ریالٹی ہے۔ اگر آپ نے کلائمیٹ چینج جیسے مسئلے پہ بات کرنی ہے تو گلوبلائزیشن اور گلوبل کنیکٹیوٹی ہونی پڑے گی۔ اگر آپ اسی طرح نیشنل پیریفریز میں رہے تو گلوبلائزیشن سے ٹھیک ہے، یہ تو گلوبلائزیشن کو آپ نے اگنور کر دیا اور صرف آپ نے کہا کہ جی ہم نے اپنی پیریفریز کی دیکھنا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ جتنی بھی دنیا نیچے کی طرف ہے وہ ساری تو بالکل ہی بیرن ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے رشیا یا سائبیریا دنیا کی پھر بریڈ باسکٹ بن جائے، ٹھیک ہے، تو نیشنل انٹرسٹ تو پھر ان کا سرو ہوگا۔ تو اگر آپ نیشنل انٹرسٹ پہ جائیں تو پھر تو نیشنل انٹرسٹ میں رشینز کا، سائبیرینز کا ان کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی نیشنل انٹرسٹ کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے صرف نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور باقی چیزوں کو وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے تو اس سے ہوتا یہ کہ اس کا اپنا نیشنل انٹرسٹ بھی ڈیمیج ہوتا ہے۔ مثلاً اسرائیل کی اگر مثال ہے، اسرائیل کو ابھی یہ ڈر ہے کہ جی پیلسٹینینز اگر زندہ بچ گئے تو کل کو یہاں پہ آ کے کوئی مطلب ہماری پتہ نہیں ڈیموگرافکس چینج ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن اس کو اس چیز کا بالکل خوف نہیں ہے کہ کل کو جو سائباگز ہیں جو وہ ریپلیس کر دیں گے انسان کو، تو اس سے ان کی نیشنل انٹیگریشن کا کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو کمنگ بیک ٹو ریجنل کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی کتنی ضروری ہے؟ یورپ کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو یورپ نے ایک جنگیں لڑی آپس میں اور ورلڈ وارز لڑی، جو دونوں ورلڈ وارز ہیں وہ یورپ سینٹرک وارز تھیں، اس کے باوجود وہ ریجنل کنیکٹیوٹی پہ گئے، اور آج آپ دیکھ لیں یورپ آپ سب جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ ہماری ہندوستان پاکستان کی مثال لے لیں، دوسری طرف بارڈر کے دوسری طرف اور بارڈر کے اس طرف، دونوں طرف ایک دوسرے کے بارے میں جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ اگر یہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی تو اس میں ہندوستان کو کیا اچیو ہو رہا ہے اور پاکستان کو کیا اچیو ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جائے گی تو کیا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ گلوبلائزیشن اب ایک اس طرح کی ریالٹی بن چکی ہے کہ یہ جو نیشنل باؤنڈریز ہیں اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں رہی۔ مثلاً اگر آپ دنیا کے اندر سارے فلیگز کو دیکھیں
تو نیپال کا جو فلیگ ہے سوائے اس کے تقریباً سارے فلیگس ریکٹینگولر ہیں. آپ پولینڈ کا, انڈونیشیا کا, اٹلی کا, یہ میں کافی سارے فلیگز آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے کر رہا ہوں. ان فلیگس کو ذرا دیکھیں, ان ملکوں میں دیکھیں, کچھ ملکوں کی ان میں سے آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں شاید, لیکن ان کے فلیگس کافی حد تک آئیڈینٹیکل ہیں. ٹھیک ہے. سملرلی آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ نے یہ حرکت کی تھی 2018 میں کرنے کی کہ چائنیز اسٹیل کو بین کر دیں اور اپنا جی ہم نظام چلاتے ہیں جی, میک ان امریکہ اینڈ آل. اس سے چائنا کو الٹا فائدہ ہوگا. سو گلوبلائزیشن کے اندر یہ کہ آپ نے ایک فائدہ کسی کو دینا ہے, دوسرا فائدہ کسی سے لینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے چل رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول ہیو دی کانسیکوینسز. ابھی میں جس میڈیم سے آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اندر فار ایگزامپل چیزیں جیسے یہ مائک ہے, یہ پروبیبلی چائنا میں بنا ہوگا. یہ سامنے آئی فون جس سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ پروبیبلی چائنا میں یا تائیوان میں مینوفیکچر ہوا ہوگا. جس پلیٹ فارم کے تھرو میں جا رہا ہوں وہ میٹا کا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, میں بیٹھا پاکستان میں ہوں. تو گلوبلائزیشن ہے تو فائدہ ہے نا, ہم بات کر رہے ہیں آپس میں. اگر آپ ایون ابھی لوگ یہ سب باتیں تو بڑی نیشنلسٹ سینٹرک کرتے ہیں اور اس طرح کی کرتے ہیں, لیکن ایون اب میں مثال IS کی, اسلامک اسٹیٹ کی, دو اٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, لیکن ان کا VN بھی گلوبل ہے. اور ان کے گلوبل VN ہونے کی وجہ سے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کے روٹس عرب میں ہیں, وہ افغانستان میں طالبان کو, جو طالبان کے لوکل روٹس ہیں, ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں بیکاز طالبان ہے پشتون سینٹرک, کیونکہ طالبان کی تو صحیح لیڈرشپ بھی پشتون ہے اور ان کا تو ایک پشتون سینٹرک آرگنائزیشن ہے. تو وہ ISKP کی اتنی اسٹرینتھ ابھی ڈیولپ ہو چکی ہے افغانستان میں کہ افغان رجیم کو بھی فیئر ہے کہ کہیں ہمیں ٹاپل نہ کرتے. سو دس از دی اسٹرینتھ آف گلوبلائزیشن. اس اسٹرینتھ اگر آپ دیکھیں, ہم اگر اپنی ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل آس پاس کے جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھے تھے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. پھر آپ کو تمیم مداری والی حدیث بھی ملتی کہ وہ کہاں سے آئے, وہ صحابی بنے. پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی سب کانٹیننٹ میں بھی کچھ لوگ گئے تھے صحابہ. تو اب دیکھیے گلوبلائزیشن کی ریئلائزیشن تو ایون اسلام میں ہے. اسلام میں بھی باؤنڈری, جس میں ڈاکٹر اسرار کا ایک تھیسس ہے کہ اسلام میں باؤنڈریز کا تصور نہیں ہے. سو وی مسٹ نیڈ ٹو ورک آن دس. اور اگر آپ دو ریلیجنس کو دیکھ لیں, اسلام ہو گیا یا کرسچینٹی ہو گیا, تو یہ تو کراس کانٹیننٹل ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کسی ایریا کے اندر ڈیفائنڈ مذہب ہوگا تو اس کے لوگ بھی اس پرٹیکولر ایریا کے ڈیفائنڈ ہوں گے, اس کا میسج بھی وہیں تک رہے گا. تو یہ ساری بات ہے. تو جو بھی گلوبلائزیشن کے اوپر کے خلاف بات کرتے ہیں, پہلے آپ ان سے ان کی بھی دیکھ لیں کہ ان کی اپنی اسٹینڈنگ کیا ہے. اسٹینڈنگ ان ٹرمز آف پریکٹیکل کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. ساحل الدین صاحب ہیں جو وہ بات کرتے ہیں جی بوائیکاٹ کی اینڈ ان سب چیزوں کی, خود لینڈ کروزر لیتے ہیں, خود آئی فون یوز کرتے ہیں. سو بی کیئرفل. اور یہ نیشنلزم کی جو چیز ہے, نیشنلزم نے بندے مروائے ہیں. اب حماس اسرائیل کا کانفلکٹ دیکھ لیں, عراق ایران وار دیکھ لیں, ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ پھر ایون آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, جب بنگالی نیشنلزم اپنی ہائٹ پہ گیا تو لوگوں نے دونوں طرف ایسٹ پاکستان کے اندر اس وقت جو جینوسائڈ دونوں طرف, چاہے وہ بہاریوں کا ہو چاہے بنگالیوں کا, وہ کس طرح ہوا نیشنلزم کے نام پہ. تو نیشنلزم کے نام پہ انسان اتنا گھٹیا جانور بن جاتا ہے. آپ پچھلے دیکھ سکتے, آپ نے پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ جو نان بلوچ ٹریولرز تھے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور مارا گیا بیکاز آف نیشنلزم, بلوچ نیشنلزم. سو نیشنلزم از اے ویری نیرو کانسیپٹ, اٹ از اے ویری نیرو کانسیپٹ. اور اگر آپ نیشنلزم کی لائن کو ٹو کرتے رہیں گے تو یو ول کنفائن یور سیلف ٹو پرٹیکولر باؤنڈری. ویئر ایز آپ کو اگر آپ گلوبلی چیزوں کو دیکھیں گے اور ایوالو ہوں گے چیزوں کے ساتھ, تو آپ ترقی کر سکیں گے. تھینک یو.